پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف دبئی میں طویل علالت کے بعد وفات پا گئے ہیں۔ وہ دبئی کے امریکن نیشنل ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR نے بھی مسلح افواج کی جانب سے پرویز مشرف کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پرویز مشرف تقریباً 9 سال تک آرمی چیف رہے اور وہ 2001 میں پاکستان کے 10ویں صدر بنے اور 2008 کے اوائل تک اس عہدے پر فائز رہے۔ تو آگے جاتے ہم اب ان کی بائیوگرافی کی طرف کہ یہ کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے اور کب کیا۔ ناظرین، پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دلی کے اردو بولنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 1947 کی تقسیم ہند کے بعد ان کے والدین ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ سن 1964 میں انہوں نے پاکستانی فوج میں کمیشن حاصل کیا اور ایک لمبی ملازمت کے بعد سن 1998 میں نواز شریف کے دور حکومت میں انہیں چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کیا گیا۔ اگلے ہی سال 1999 میں انہوں نے ملک میں منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ان کا انتخاب نواز شریف کے لیے جواہ ثابت ہوا کیونکہ انہوں نے پرویز مشرف کو نسبتاً سینئر جنرلز پر فوقیت دیتے ہوئے فوج کی کمان سونپی تھی۔ نواز شریف کی مقبولیت بھی اسی وقت زوال پذیر ہو رہی تھی جس کی وجہ ملک میں جاری معاشی بحران، متنازع اصلاحات اور کشمیر کا بحران تھا۔ اسی دور میں پاکستان کشمیر میں کچھ علاقے پر قبضے کی ایک ناکام کوشش پر شرمندہ تھا اور فوج سارا الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتی تھی اور یہی کارگل کا معاملہ دونوں کے تعلقات کی خرابی کی بڑی وجہ بنا۔ بعد ازاں جب نواز شریف نے جنرل مشرف کو تبدیل کرنا چاہا تو انہوں نے انتہائی ہوشیاری سے اپنی فوجی طاقت کے بل پر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ان کے اقتدار کا پانسہ اس وقت بدلا جب 11 ستمبر 1901 کو امریکہ کے ٹوائن ٹاورز پر شدت پسندوں نے حملے کیے جن میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے اور مشرف حکومت اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ 11 ستمبر کی حملوں کے بعد امریکہ صدر جان W بش کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دینے کا مطلب ان تمام جنگجوؤں سے تصادم تھا جو القاعدہ اور طالبان کے حامی تھے جن سے تعلق کا الزام پاکستانی فوج پر طویل عرصے سے لگتا چلا آ رہا تھا۔ پاکستانی صدر کی حالت کو رسی پر چلنے سے تشبیہ دی جاتی تھی کیونکہ وہ پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف حملوں کے لیے امریکی دباؤ اور ملک میں امریکہ مخالف اسلامی اظہاروں میں توازن بنانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ افغانستان کا معاملہ بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ پرویز مشرف پر نیٹو اور افغان حکومت کی جانب سے مسلسل الزام عائد کیا جاتا رہا کہ وہ القاعدہ اور طالبان کے ہمدرد جنگجوؤں کے فاٹا کے راستے افغانستان میں نقل و حمل کو روکنے کی کافی کوشش نہیں کر رہے۔ ان کے ریکارڈ کے بارے میں کئی سوالات اس وقت سر اٹھانے لگے جب سن 1911 میں اسامہ بن لادن پاکستان میں پائے گئے جہاں وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے قریبی علاقے میں برسوں سے رہائش پذیر تھے اور مشرف برسوں سے انکار کرتے رہے کہ انہیں اس کے بارے میں علم تھا۔ جنرل مشرف کا دور اقتدار عدلیہ کے ساتھ ان کی کھینچا تانی سے بھی بھرپور رہا جس میں ان کے فوجی سربراہ رہتے ہوئے صدر کے عہدے پر قائم رہنے کی خواہش کا تنازع بھی شامل تھا۔ سن 2007 میں انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو مجرول کر دیا جس کی وجہ سے ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ چند مہینوں بعد انہوں نے اسلام آباد میں لال مسجد اور اس ملحق مدرسے کے خونی محاصرے کا حکم دے ڈالا جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد مارے گئے۔ لال مسجد کے علماء و طلباء پر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سخت شرعی قوانین لاگو کرنے کے لیے جارحانہ مہم چلانے کا الزام تھا۔ اس واقعے کے رد عمل میں پاکستانی طالبان کی تخلیق ہوئی اور پاکستان میں شدت پسندی کا ایک نیا دور شروع ہوا جس میں آئندہ آنے والے برسوں میں ہزاروں عام شہری اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار مارے گئے۔ جب سن 2007 میں نواز شریف جلاوطنی ختم کر کے واپس پاکستان لوٹے تو یہ مشرف دور کے خاتمے کا آغاز تھا۔ سابق فوجی جنرل نے اپنا دور اقتدار بڑھانے کے لیے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی لیکن فروری 2008 میں ان کی حمایت یافتہ جماعت پارلیمانی انتخابات ہار گئی۔ 6 ماہ بعد انہوں نے مواخذے سے بچنے کے لیے استعفیٰ دے دیا اور ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنے دور اقتدار میں پرویز مشرف نے انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی بھی کوشش کی اور اسی سلسلے میں لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کا معاہدہ بھی طے پایا اور ایک وقت ایسا تھا کہ جب مسئلہ کشمیر بھی حل ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا تاہم اس وقت تک مشرف ملک میں سیاسی طور پر غیر مستحکم ہو چکے تھے۔ خیال رہے کہ اپنے لندن اور دبئی میں قیام کے دوران دنیا بھر میں دیے گئے لیکچر
اس کے بدلے سابق صدر نے لاکھوں ڈالرز کمائے، لیکن انہوں نے یہ بات کبھی راز میں نہیں رکھی کہ ان کا ارادہ وطن واپس جا کر اقتدار حاصل کرنے کا تھا۔ اسی برس ان پر 2007 میں آئین معطل کرنے کے فیصلے پر غداری کا مقدمہ کیا گیا، لیکن ایسا ملک جہاں ایک طویل عرصے تک فوج کی حکومت رہی ہو، وہاں یہ مقدمہ چلنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے حکومت نے سابق حکمران کا مقدمہ سننے کے لیے ایک خصوصی عدالت قائم کی۔ خصوصی عدالت میں یہ مقدمہ 5 برس تک زیر التوا رہا، مگر پھر بالآخر 3 ججوں پر مشتمل خصوصی عدالت نے ایک حیران کن فیصلہ سنایا، جس میں مشرف کو غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی گئی۔ مگر لاہور ہائی کورٹ نے سن 2020 میں خصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر آئینی قرار دے دیا، جس نے مشرف کو موت کی سزا سنائی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے مشرف مخالف فیصلہ معطل کر دیا۔ گزشتہ کئی برسوں مسلسل زیر علاج رہنے کے بعد پرویز مشرف آج اپنی بیماری کے ہاتھوں زندگی کی جنگ ہار گئے۔ ناظرین، آپ کو یہ معلومات کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں۔ اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔